بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم. امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. آج اس ویڈیو میں ایک ایسی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے. آج کا ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو یقیناً اس کے بعد آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ اگر ہم اس خرابی سے، اس برائی سے بچ گئے تو معاشرے میں امن قائم ہوگا، معاشرے میں محبتیں ہی محبتیں بٹیں گی. وہ کون سی خرابی ہے جس کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں؟ تو سنیے گا. وہ ہے ہماری عیب جوئی کا وصف. ہم کسی کی بات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ظاہری سننے کو اور ظاہری دیکھنے کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ حقیقت ہو بھی تو ہم رتی بر دیر نہیں لگاتے کہ اس بات کو پھیلا دیتے ہیں. اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا عیب دوسروں کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں خود فرما دیتا ہے کہ اے ایمان والو ایاکم والظن، بدگمانیوں سے بچو، ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگے رہو، غیبت مت کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تو خود روک دیتا ہے اس بات سے. پھر دیکھیے، یہی خرابی اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو اس سے کیا کیا کام کرواتی ہے. پھر یہ بھی دیکھیے کہ اسلام اس برائی کے بارے میں کیا کہتا ہے. پہلے تو یہ جان لیجئے، کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم دوسرے کے عیب بیان کرتے پھریں؟ اگر میں اس کا ایک حرف میں جواب دینا چاہوں، ایک لفظ میں کہنا چاہوں تو جواب ہوگا نہیں. عام حالات میں کسی کے عیب بیان کرنے کی اجازت اللہ اور اس کا رسول ہمیں نہیں دیتے. صحیح بخاری میں 1022 حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی جستجو میں مت لگے رہو. اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، کسی کے عیب کسی کو پتہ چل گئے اور وہ آگے پھیلانا چاہتا ہے یا ٹو میں لگا رہتا ہے کہ کسی کے عیب تلاشے، تو صحیح بخاری کی ہی حدیث 7042 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم کہ جو شخص کان لگا کر کسی کی ایسی باتیں سنتا ہے جن باتوں کا سننا ناپسند ہے اسے ویسے تو پھر قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کو ڈالا جائے گا. اب اسلام کہتا کیا ہے ہمیں، ذرا وہ سن لیجئے. صحیح مسلم حدیث کا نمبر 6490 اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں 2078 حدیث کا نمبر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن، جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا. اور سنن ابن ماجہ کی ہی حدیث 2079 میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپاتا ہے اللہ اس کا عیب چھپائے گا، لیکن جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، چاہے وہ گھر کے اپنے اندر ہی بیٹھا کیوں نہ ہو.
پھر ذرا یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے اگر ہم عیب جوئی کا وصف اپنے اندر رکھیں گے اور کسی کی عیب پوشی نہیں کریں گے، عیب نہیں چھپائیں گے، تو ہوگا کیا؟ آپ دیکھیے سنن ابو داؤد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، نمبر ہے اس کا 4888۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کی تلاش میں لگے رہو گے تو پھر معاشرے میں فساد برپا کر دو گے، یا ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دو گے جو فساد والے ہوں گے۔ اور یہی تو آج ہو رہا ہے، بنا تحقیق کے لوگ باتوں کو پھیلا دیتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اب صرف چند حالات ہی ایسے ہیں جن میں کسی کے عیب کا علم ہو تو وہ عیب بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں وہ بھی سامنے رکھ دوں، اس بات میں دو چیزیں مد نظر رکھنا ہوں گی کہ جس کا عیب پتہ ہے اس کا رتبہ اور مرتبہ کیسا ہے۔ اگر وہ کوئی عالم دین ہے، اگر وہ رتبے میں آپ سے بڑا ہے، والدین ہیں یا دوسرے رشتہ دار و احباب ہیں، اور عیب بیان کرنے سے ان کی عزت میں کمی آ سکتی ہے، اور وہ اس عیب پر اصرار بھی نہیں کرتے، بار بار تکرار بھی نہیں ہے ان کی، تو یہی بہتر کہ آپ اس عیب کو چھپائیں گے، یہی آپ پر واجب کہ آپ اس عیب کو بیان نہیں کریں گے۔ ہاں، اکیلے میں چاہیں، تنہائی میں چاہیں تو وہ عیب ان کے سامنے ذکر کر دیں کہ یہ آپ کے اندر درست بات نہیں، کہ المؤمن مرآۃ المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے، لیکن دوسروں کے سامنے ڈنڈورا مت پیٹیے۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے، اگر کوئی ایسا شخص جس کا عیب آپ کو پتہ ہے وہ مجرم ہے، وہ اپنی غلطی پر اصرار کیے ہوئے ہے، وہ اپنے اس گناہ کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، اور اگر اس کے عیب پر پردہ ڈالا گیا تو خدشہ ہے کہ اس کے شر سے، اس کے عیب سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، تو پھر اس کا عیب بیان کیجئے تاکہ دوسرے لوگ آگاہ رہیں۔ خواہ وہ کسی بچی کا رشتہ تلاش کرتے وقت والدین کی چھان بین کا موقع ہو، چاہے کسی نئے مکان کے خریدتے وقت ہمسایوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہو، چاہے عدالت میں کسی مجرم کے خلاف جج ہم سے گواہی طلب کرتا ہو، ایسے مواقع پر آپ کا فرض ہے کہ اگر کسی کا عیب، کسی کی غلطی آپ کے علم میں ہے تو وہ بتائیے تاکہ معاشرہ فساد سے بچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔